کرنے والوں کو ان کی جزا کریں۔ 144 145 جسٹ ہے اس کے نا، ثواب کے معنی کیا ہے، فائدہ کیا ہے، اور منافع کیسے ہوگا، کیسی آپ صحیح کر رہے ہیں اور کیسا آپ کا عمل ہے۔ اگر دنیا کی زندگی حاصل کرنے کے لیے آپ صحیح کر رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، اللہ کہتا ہے دے دوں گا دنیا، فکر نہ کرو۔ اگر آپ انسانی اخلاق اسلام کے نقطہ نظر سے چل رہی ہیں تو آخرت کو پائیدار کریں گی، اس کو اسٹرانگ کریں گی، یہ اس کو دنیا کا بھی فائدہ لیں گی، دنیا کو بھی انجوائے کریں گی، لیکن میں دنیاوی نتائج پر نگاہ نہیں رکھوں گی، میں آخروی نتائج پر نظر رکھوں گی۔ مجھے یہ آخرت میں فائدہ دے گی تو میں کر جاتی ہوں۔ اگر مجھے سب سے متقی پرہیزگار کون ہوتا ہے، اس کے دو لائنز ہوتے ہیں اس کی زندگی میں۔ سب سے بڑا متقی پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کیا یہ چیز مجھے فائدہ دے گی آخرت میں تو میں کر لیتا ہوں، اگر یہ مجھے نقصان دے گی آخرت میں تو میں نہیں کروں گا، سمپل۔ یہ ہے متقی پرہیزگار کی ایک اور ڈیفینیشن۔ اب کیا کریں کہ چند سالہ زندگی یہاں پہ ہے اور ہمیشہ رہنے والی زندگی یہاں پہ ہے، وہاں کیا نتائج نکلنے والے ہیں، وہاں میرا رزلٹ کیا آنا ہے، اس رزلٹ کے بارے میں کیا کروں، قوت، مال، انرجی، وقت آخرت کے نتائج کے لیے لگانا ضروری ہے۔ اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑے ان سے دل شکستہ نہ، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی باطل کے آگے، سرنگوں نہیں ہوئے، ایسے صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا تھی، ہائی لائٹ کریں، اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہمیں معاف فرما دے، ہمارے قدم جما دے کافروں کے مقابلے میں۔ اب دیکھو اتنی خوبصورت دعا اللہ تعالیٰ خود ہمیں قرآن میں سکھاتے ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، یہ ہوا ہے، چلو شاباش، یہ جو آیت نمبر 147 ہے نا، اس کو ہائی لائٹ کر لو، جتنی دعائیں آپ نے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اور اللہ کے ناموں کو بھی نا، یہ محسنین حسن سے نکلا واللہ یحب المحسنین، آیت نمبر 148۔ اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ جو بھی یہ اپنے معاملے میں دیکھیں، ایک لائن کو اپنے لیے لکھ لیں، اللہ مجھے محسنین کے درجے میں پہنچا دے۔ محسنین کا درجہ جنت میں جانے والا ہے، حق سے زیادہ دینا، حسن سے کرنا، حسن سے روٹ ورڈ نکلے، بڑی آسان طریقے سے ہر معاملے کو ہینڈل کرنا۔ کسی کو بھی محسن، محسن ہے جی میرا بڑا ہی احسان ہے جی، اس کا بڑا، اس کا جی ادارے میں بہت احسان ہے، یہ دعاؤں کا مستحق ہے، یہ محسنین کے درجے میں پہنچنے کے لیے اللہ کی خاطر، جب انسان کچھ اللہ کی خاطر کرتا ہے درمیان میں اللہ کا ہاتھ آ جاتا ہے، اور پھر اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کی محافظت کرو اور قبول کرو۔ ہاں اچھی بات ہو، کسی کا راز رکھنا ہو، مسکرانا ہو اور پیسہ لگانا تو سب سے اونچی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ کیوں اونچی کیٹیگری میں آتا ہے پیسہ لگانا؟ جب اللہ مال دیتا ہے نا، اپنا سونا سوچ کے دیکھیں کتنا ہے، اپنی چیزیں سوچ کے دیکھیں کتنی ہے، اپنا لاکر سوچ کے دیکھیں کتنا ہے۔ جب اللہ مال دیتا ہے نا تو یہاں پہ زرہ کے اوپر 70 من کا تالا لگا دیتا ہے، 70 من کا تالا، وہ اندر پڑا رہتا ہے، وہ اندر پڑا رہتا ہے، جب مرتا ہے تو اولاد لڑتی ہے، اولاد خوب لڑتی ہے، زندگی میں دینا بھی پسند نہیں کرتا۔ میری جاننے والی ہے، اس نے نا، کبھی میں اس کا ہاتھ ہی دکھاؤں آپ کو، اسے 40 50 تولے سونا عام ہی پہننا ہوتا ہے نا، اتنا 10 10 تولے کے درمیان میں اتنی چوڑیاں، اس کی ایک بچی ہیں کچھ تھوڑے اس طرح حالات، تو میں اکثر سوچتی ہوں بچی کو دیکھ ہی نہیں دیتی، کیا اس نے اس عمر میں یہ جو شو پیس بنایا ہوا ہے کیا ہے اس کا نا، تو یہ دیکھ ہی نہیں دیتی بچیوں کو، اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہے نا۔ انسان کے اوپر واقعی تالا لگا ہوتا ہے، بلیو می، زندگی میں ایسے کر کے نہیں بیٹھتا، مطلب نہیں نہیں میں سیکیور ہو جاؤں، وہ سیکیورٹی اوپر والی، وہ دے کہ جتنی بڑی سیکیورٹی مل سکتی ہے نا، انسان سوچ نہیں سکتا اس سے اللہ کی معافظت میں آنا۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ جب درمیان میں اللہ ہے اور ایک لقمہ پہاڑ ہو جتنا ہے، اور اگر یہ اتنا کچھ اگر ہم لگا رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس دعا کیا، ان لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم لوگ اشاروں پر چلو گے جنہیں کفر کی راہ اختیار کری تمہیں الٹا پھرال جائے کفر کی راہ، تو نہ تم نامراد ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے اس کے ساتھ لکھیں میری صحبت کیا ہے، میری فرینڈشپ کیا ہے، کیا وہ مجھے کفر کی طرف لے کے جاتے ہیں، نافرمانی کی طرف لے کے جاتے ہیں؟ ان کی باتیں غلط ہے، حقیقت اللہ تمہارا حامی مت، بہترین مدد کرنے والا، ویری ویری امپورٹنٹ، آیت نمبر 151۔ اس کے بعد میں تھوڑا سا اس کا ایکسپلینیشن دیتی ہوں۔ جب ہم منکرین حق کے دلوں میں روب ڈالتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کی خدائی شریک ٹھہرایا، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے سند نازل نہیں کی، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم، اللہ بہت ہی، اور یہ بہت ہی بری قیام گاہ ہے جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ استغفر اللہ وجل من النار، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا گزر نہ ہو، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے۔ اللہ نے تائید نصرت کو جو وعدہ تم سے کیا تو اسے پورا کر دیا، ابتدام اس کے حکم سے تم نے ان کو قتل کیا،
مگر تم نے کمزوری دکھائی، اپنے کام میں باہم اختلاف، جو ہی وہ چیز اللہ نے تمہاری دکھائی اس کی محبت میں تم گرفتار، مال غنیمت تم نے ستاروں کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اسے تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے، آخرت کی خواہش نہ تھی، تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تمہاری آزمائش کرے، حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا کیونکہ مومنوں پر اللہ کی بڑی نظریں ہیں۔ سچویشن آف عہد، کہ یہ عہد کی پوری اللہ نے تصویر کھینچ کے بتا دی، شکست پھر بھی خدا کی تائید تمہارے ساتھ ہے اور نصرت تمہارے ساتھ ہے، کیونکہ علاقے میں نہیں گھسنے دیا، پوری فوج نہیں آئی، مار پڑ گئی لیکن وہ فتح نہیں تھی، فتح ہماری فتح کنورٹ ہوئی شکست میں، ہمارے مال کی محبت۔ اب یہ بتائیں، ایک شخص ہے انفیئر مینز کے ساتھ گھر میں پیسہ لا رہا ہے، اس کو اینڈ میں بچوں کی کامیابی مل سکتی؟ اللہ اکفینا بحلالک عن حرامک مینا پر، حلال پاک رزق کے ساتھ آج میں صبر کروں گی تو میری اولاد کو ملے گا، میری اولاد کو ترقی اندر، یہ فارمولہ ہے۔ اگر آج میں صبر نہیں کر رہی تو میری اولاد کو نہیں، میں رشوت دے دے کے کام کروں، میں اس ادارے میں ایسے بیٹھ کے یہ کروں، میں ادھر یہ کروں اور یوں چلاؤں اپنا کام، کپڑا 36 انچ کے بجائے 34 انچ بنا بنا کے بیچوں، دھاگے کی کوالٹی لو کر دوں، اس کو ایسے کر دوں، اس کو ایسے کر دوں اور یہ حرام لے جاؤں میں گھر میں، اور پھر وہ جب انسان کہتا ہے کہ جس کا بڑھاپے میں ہو اور وہ اس باغ کو سجانے والے باغ چلا نہ سکیں اور وہ میری وجہ سے ہوگا کیونکہ میں نے کمپرومائز نہیں کیا چیزوں میں، حرام ڈال دیا اندر خدا نخواستہ، پوری بالٹی میں تھوڑے سے قطرے پیشاب کے ڈر جائے تو کام خراب ہو جاتا، پھینک دیتا پوری بالٹی بندہ۔ کتنا کانشیس ہونا ہے تقویٰ کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اور کتنی دعائیں مانگنی ہیں، وہ کل اللہم مالک الملک والی دعا، اللہم مالک الملک والی دعا، اور پھر اللہم واقفین بحلالک، اس کو اپنا وظیفہ بنائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے باغ کو سجا کے رکھنا، ان کو کبھی کوئی کمی نہ دینا، اللہ تعالیٰ میں اس وقت کوئی ہم ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے ان کا رزق کم ہو جائے، یا الہی معافی دے دے، ہمیں بخش دے، یہ رمضان ہے، ہم کثرت سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کہ زمین پر بھی گناہ میں معاف کر دوں گا، معافی دے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ تعالیٰ۔ اب یہاں پہ جو مال غنیمت اور اس کے لیے اپنے لیے کیا لکھتی ہیں آپ نا، کہ کیا لالچ ہے، حرص ہے، طمع ہے، ہر وقت جھگڑا ہے، لڑائی ہے، یہاں میں تم بھاگے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بندے کے رائٹس ہوتے ہیں، جو اسے وراثت ہے، اور یہ چیزیں اپنے بھائی کو ظلم کرنے سے روکو، اس میں آپ اس کی سٹینڈ لیتی ہے تو there's nothing bad in it، کیونکہ وہ دوزخ میں جا رہا ہے، اس کو دوزخ میں جانے سے بچانے کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں، اس کو روکو تم، اور جو نہیں عدل کا فیصلہ کر پا رہا پھر باقی پھر اللہ کے سپرد ہے، کیونکہ میں نے زندگی میں دیکھا ہے، آپ نے بھی ضرور دیکھا ہو، جنہوں نے کسی کی حق تلفی کی ہے اس کی اگلی نسل رلی ہے، اس سے بڑا رلنے والا کوئی نہیں ہو سکتا کہ عمر بن عبدالعزیز ہو اور مروان بادشاہ ہو، مروان کی بادشاہ کی بادشاہت ویسی ہے ہی نہیں جسے دنیا میں اس نے بادشاہت بنائی تھی، اور انہی کی بیٹی ہے عمر بن عبدالعزیز کی زوجہ تھی، اور پہلے دن جو 7 اونٹوں پہ لدا ہوا ہے، صرف ایک میل کے لیے گفٹس آئے تھے، ان کے کپڑے، ان کے ڈریسز، ان کی جوتیاں، ان کی جیولری، وہ گلے میں لمبے لمبے ہار، انہوں نے کہا یہ جتنے اونٹ آئے نا یہ سب مجھے مانتی ہو، صدقہ کرتی ہو بیت المال، انہوں نے کہا جو آپ کہے میں کرتی ہوں، اس نے صدقہ کر دیا۔ تھوڑے عرصے بعد جب ان کی جان دینے کا مرا تھا عمر بن عبدالعزیز کا، وہ آئے، انہوں نے کہا مجھے زمین پہ لٹا دو، وہ مروان بادشاہ اور سب لائے، وہ ماموں لگتے تھے ان کے بچوں کو، انہوں نے کہا یہ ہمارے بچوں کی کیا تم نے حالت بنا رکھی، بادشاہ وقت ہو کے اور امیر ہو کے اور یہ امیر المومنین ہو کے اور یہ ان کی حالت ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو میں نے ان کو دینا تھا وہ میں نے ان کو دے دیا، ان کو تقویٰ دے دیا، ان کو کبھی محتاجی نہیں آئی، نیچے لٹاؤ مجھے، اس نے کہا دایاں گال لگائے زمین پہ مرتے وقت، اور کبھی بایاں گال لگائے تڑپے، اللہ تو مجھ سے راضی ہے، کہیں سے پروانہ مل جائے کہ مجھ سے کوئی غلط کام تو نہیں ہوا، اتنی دیر میں اتنا سا ایک پرچہ آیا، اور وہ جب نہائے اور کفن پہ یہاں آ کے لگے، اے نفس مطمئنہ چلتے رہا اب تجھ سے راضی، چلو شاباش چلو، اور یہ ان کا آخری وقت تھا۔ مروان بادشاہ کے بچے لوگوں نے دیکھا سیڑھیوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگتے تھے مسجد نبوی، اور عمر بن عبدالعزیز کے بچے بیٹھ کے 100 گھوڑا اور اونٹ صدقہ کرتے تھے، اور اس وقت خطابت کرتے تھے اور درس دیتے تھے اس کرسی پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی پہ۔ جو چیز دینے والی ہوتی ہے وہ ہم بچوں کو دیتے نہیں ہیں، خوف خدا تقویٰ، مال دیتے ہیں اس مال کی محبت میں گرفتار کر دیتے ہیں، پھر وہ بیچارے کسی اور کام جو کہ رہتے ہی نہیں، ان کو پھر انویسٹمنٹ سکھاتے ہیں، طریقے سکھاتے ہیں، وہ وہاں چلا گیا تم نہیں جاتے، تم جا، اور ہر جگہ کے پیچھے ہمارا دماغ ہوتا ہے، اس سے ان کا نہیں ہوتا بیچاروں کا چھوٹے ہوتے سے۔
اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر اطمینان کی حالت طاری کر دی، یہ اونگنے لگے. یہ دیکھو اللہ ریلیکس کر دیتا ہے اپنے بندوں کو. مگر ایک دوسرے گروہ جس کی ساری اہمیت بس اپنی مفاد تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان، سراسر خلاف حق باتیں کر رہے تھے. یہ لوگ جو منافق ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں نہ نکلتے، وہاں کیوں نکلے تھے، گھر بیٹھ کے جنگ کرتے، دیکھا اگر وہاں بیٹھے ہم مرتے نہ، یہاں نہ جاتے. اس طرح کی یہ شخص جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی اگر اپنا اصول زندگی میں ہائے میں کاش یہ کر لیتی ہے نا، یہ وہ شخص ہوتا ہے جو سب سے بڑا ناشکرہ اور کفور اور فضول بات بکنے والا ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے ساتھ راضی نہیں ہوتا. قلم اٹھ گئے، تقدیر لکھی گئی، فیصلے ہو گئے، یہ ہونا تھا اور یہ ہو کے رہے گا. اگر اس میں کہوں اس نے کر دیا، اس نے کر دیا، تو یہ مزید شیطان کو میں خوش کر رہی ہوں گی، اور میرا توکل ہی نہیں، میرا بھروسہ ہی نہیں اللہ کے اوپر ہوگا. یہ اس گروہ کو اللہ نے قرآن میں مینشن کر دیا کہ فضول باتیں کرنے والا گروہ ہے. وہ کہتے ہیں بس یہ آپ ایسے کر لیتی تو ایسے ہوتا، آپ ایسے کر لیتی تو ایسے ہوتا. یہ غلط بات ہے. اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں. دراصل لوگ اپنے دلوں میں جو چھپاتے ہیں اسے ظاہر نہیں کرتے. ان کا اصل مطلب ہے کہ قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا ہے، یہاں ہم نہ مارے جاتے. ان سے کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی، جو اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا اس لیے تھا جو تمہارے سینوں میں پوشیدہ اللہ سے آزمایا، جو کھوٹ تمہارے دل میں سے چھانٹ کر دلوں کا حال خوب جان. تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے ان کی لفظ کا سبب یہ تھا کہ ان کے بعض کمزوریوں سے شیطان نے ان کے قدم ڈگما دیے. اللہ نے انہیں معاف کر دیا. اللہ بہت درگزر کرنے والا بردبار. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی بات نہ کرو جن کے عزیز و کار اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں، جنگ میں شریک ہوتے، وہاں کسی حادثے سے دوچار ہوتے تو کہتے ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے. اللہ تعالیٰ اس کو بدترین بات قرآن میں کہہ رہا ہے. ایسا ہو جاتا، میں ایسے کر لیتی تو ایسے ہو جاتا. ہاں یہ رشتہ نہ ہوتا، یہ وہ لائی تھی بڑی خراب ہے اسی نے رشتہ کرایا. اکثر ہم کہتے ہیں رشتہ آسمان پہ لکھا ہوا تھا اور وہ ہونا تھا. اللہ اس قسم کی باتوں دل میں حسرت اور داغ کا سبب بنتا ہے. دراصل مارنا جلانے والا تو اللہ ہی ہے، تمہاری تمام حرکات پر نگران. اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو یہ اللہ کی رحمت ہے. مر جاؤ اللہ کی راہ میں تو بخشش ہم حصے میں آئے گی. ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جمع کرتے ہو. اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمٹ کر شہادت سے بڑی اور کیا موت ہو سکتی ہے. غازی بن کے آ جائے تو اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ 100 سال کی عبادت سے اوپر کہ ایک دن بھی اگر اپنے اللہ کے کام کے لیے کوئی چیز گارڈ کی. یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے ان لوگوں کے جو بہت نرم مزاج واقع ہوئے، ورنہ اگر کہیں تم نہ خوشنگ دل ہوتے تو سب کچھ تمہارے گردوں پہ سے چھٹ جاتا. ان کے قصور معاف کرو، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو، اور دین کے کام ان کو شریک مشورہ رکھو. ہائی لائٹ کریں جنہوں نے اتنا بڑا کرائم. اکثر نا یہ ہوتا ہے کہ نائلہ باجی آپ اس کو معاف کر دیں گے، اب آئے گی نا تو دیکھنا آپ دوبارہ اس کو رکھ لیں گے. اس آیت کو سامنے رکھیں. اتنا بڑا کرائم تھا، اتنا بڑا گناہ تھا اوپر ان کے نا، اور وہ نیچے اتر کے آئے اور پوری صفحہ ہستی میں اس سے بدترین دن کوئی نہیں شہادت ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں ان کو ساتھ رکھو، یہ تمہیں باہم مشورے میں ساتھ ہوں گے، یہ تمہارے ایڈوائزر ہوں گے، اور بس ان کے لیے دعائیں مانگو. اور کوئی یہاں سے آپ کے لیے کیا نقطہ ملتا ہے؟ ہم تو چھوٹی سی کسی کی لغزش معاف نہیں کرتے، درگزر نہیں کرتے، اگنور نہیں کرتے. اس کی دعا کرتے ہیں ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں، اس نے غلطی کی ہے، یہ بڑا غلط کر رہا ہے اور اس نے غلط کیا ہے، اس کے لیے ہم دعا کریں. ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں نا. ہماری انٹلیکٹ میں ہم ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن ہم جس کیٹیگری کے ساتھ بیٹھتے ہیں اسی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں. اس سے بڑی انسان کے لیے سزا کوئی نہیں کہ میں ذی شعور ہوں، مجھے عقل بھی ہو، سمجھ بھی ہو، پھر میں بیٹھ کے کہوں ہیں اچھا 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 یہ ایسی ہی ہوگی، پھر میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ایسے کام شروع کر دوں. اس سے بڑا نانسنس بندہ نہیں ہو سکتا. ود لٹل ایگزامپل، کیسی ایگزامپل ہو سکتی ہے؟ ایجوکیشن نہ ہونے بات سمجھ آئے گی. اب جیسے ایک پروجیکٹ ہے ہائی اسکول، پی سی ایف اسکول اس کے ساتھ اکٹھا ہوا کراچی میں 1000 برانچ بن گئی. 1000 برانچ منہ سے کہتے ہیں. بورڈ ممبرس اور ٹرسٹ ایک دوسرے کے اوپر. ہم آخرت خریدنے یہاں پہ بیٹھے ہیں نا، آخرت بیچنے تو نہیں بیٹھے ہوئے. ذرا سا بھی ہمیں کسی چیز کو شک ہے وہ کام ہی چھوڑ دیں گے جس سے ہماری آخرت کے ساتھ بھی کمپرومائز ہو رہا ہو. اب اس اسکول کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا ایک مشن اور ایک گول ہے، اور اس مشن اور گول کے ساتھ جو ہم یہ دین کا کام کر رہے ہیں ایگزیکٹلی وہی گول ہے. اس گول میں بلکہ آپ لوگوں کو سب کو زیادہ ریکوائرمنٹ ہے ان بچوں کو، اور ان بچوں کو اگر آپ جا کے دیکھیں تو you'll get shock of your life کہ کیسے وہ نمازی ہیں. وہ ٹیچر کافی اسکول کے آئے ہوئے تھے تو وہاں بیٹھ کے کہیں کہ ہم نے جو او لیولس کے بچے بچیاں دیکھے زندگی میں ہم ان اسکولوں میں پڑھاتے رہے، یہ تو مخلوق ہی کسی اور کی. یہ نیچے سے ہمارے بچے اوپر آئے اے اسٹارز لینے والے بچے. آپ یقین کریں کیسا ان کا پردہ ہے، کیسی ان کی عبادات ہے.
ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں، جو بے حیائی کے کام دوسرے اسکولوں میں، اور 50,000 فیس لے کر 15,000 فیس پہ اور وہ لیولز کر رہے ہیں، اور وہ 50,000 پہ لے کے جو بے حیائی اور ڈانس اور ناچ اور گانا، کھولیں اس کو دیکھیں بون فائر، ابھی دیکھیں اسی بات کو ہم کہہ سکتے ہیں جو ہم نے دیکھی سنی ہو، ایسے قیاس سے کسی آپ کی سنی پہ میں کبھی بھی کوئی بات نہیں کروں جب تک میری آنکھوں نے دیکھیں کیسے ڈانس کریں، کیا حالات ہیں، کیا چیزیں ہیں، ان لوگوں کے کمپیرزن کے اندر ایک جہاد کر کے اس چیز کو کھڑا کیا، اب اس میں جو کوئی حصہ ڈالے گا اور وہ ایک ٹوٹل چیریٹی بیس پروجیکٹ ہے، ٹوٹل اللہ کا پروجیکٹ ہے، اس کے ٹوٹل بورڈ ممبرز ڈیووٹیڈ ہیں، اسی طرح قیاس کر کر کے گمان کر کر کے ہاں نہیں، شروع میں جب ہم نے کام کیا ہم سب نے مل کے اس کو کر لیا، اور بہت کروڑوں کی لینڈ تھی، ہم سب نے اس نے ہم نے کر کے ساری کھڑی کر لی، وہ صدقہ جاریہ سب کو جب وہ پروجیکٹ بنا تو جیسے شیطان کا شدید حملہ ہوتا ہے نا، وہ شدید حملہ ہوا، جن کی لیول سمجھنے کی ہوتی نہیں ہے وہ بس اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں اور حصہ ڈال لیتے ہیں اس چیز کے اندر، کہ حالانکہ اس کو اپلفٹ کرنے کی ضرورت تھی کہ اس سے ہماری امت مسلمہ بچنی تھی، اس سے ہمارا بچہ آ کے صرف بیٹھ کے دیکھیں وہ بچہ سیکھ کیا رہا، اس کی گھٹی میں ہے کیا، میں کسی دن بچے بلاؤں گی اور دکھاؤں کہ سورہ کہف کیسے آتی ہے 6 سال کے اور 8 سال کے بچے کو، اور ان کو چیزیں کون کون سی پتہ ہے، اور آپ ان سے مجھے بات کر کے دیکھیں آپ کا دین اتنا نہیں ہوگا جو ہمارے 6 7 8 سال کے بچے کا، وہ رہتی دنیا تک اتنا بڑا صدقہ جاری اور کنٹریبیوشن ہے۔ اس کے بعد یہ قیاس شروع ہوئی، اس کے بعد 2 بھائی اٹھے، انہوں نے کہا کوئی نہیں کرتا ہم بنا دیتے ہیں شابش کوئی بات نہیں، فیصلہ باد نو پرابلم، ہم خود ہی بنا لیتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، 2 بھائی اٹھے، انہوں نے خود ہی اس کو کمپلیشن میں کی طرف لے گئے۔ میں یہ سوچتی ہوں اس طرح کئی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر سجیشن کی بجائے نیگیٹیوٹی پور کر دیتے ہیں، بجائے پازیٹیوٹی کے اس کو دیکھو تو صحیح وہ ہو کیا رہا ہے، اس چیز کو پہنچا کہاں تک ہے، یہ تو شیطان اس کو نیچے گرانے کی کوشش کرے، انسٹیٹ کہ ہمارا ہر علاقے میں ملٹیپلیکیشن ہو کے بنتا، جو بیچارے آتے پتہ کون لوگ ہیں وہاں پہ، لیکچررز، پروفیسرز، پڑھے لکھے لوگ، ماڈرن لوگ ہیں، وہ تو اندر گھسے، وہ تو اس کی ایک آیت بتاتی ہے، ایسی جگہ جب وہ گھستے ہیں ان کو ایسے لگتا ہے گرم لوہے کی سلاخ ان کے دل میں گھس گئی، وہ کانپنا شروع ہو جاتا ہے، ایسی جگہ سے گھس ہی نہیں سکتے۔ اس وقت میں اگر آپ کو ویڈیو کال کر کے دکھاؤں کہ ملیا اس کی بیسمنٹ میں کلاس کیا لے رہی ہے، اور وہ مسجد میں کلاسز کیسے چلتی ہیں قرآن کی، اور اس نے کنال والی علاقے میں کام کیسے ہوتا ہے، اس جگہ سے اللہ نے کام کیسا لیا ہے، تو انسان کی، اور نماز جب ظہر کی ہوتی ہے وہ ایک سین ہوتا ہے اس پورے اسکول کا، وضو کیسے، برکت کی بات ہوتی ہے، ورنہ آپ مجھے برکت دکھائیں کہ دنیاوی ایجوکیشن میں بھی وہ چلے جائیں اور 1.5 گھنٹے کا روز 2 گھنٹے کا قرآن بھی پڑھ کے جائیں اور حفظ کر کے جائیں اور گھر لے کے جائیں، اینڈ آف دا او لیولز تک پورا فہم ہوتا ہے، یہ کوئی ماں باپ، جیسے سورہ کہف میں کیا آتا ہے سورہ کہف میں کیا آتا ہے، یہ خزانہ جو دیوار کے نیچے ہے نا، ان کی نسلوں میں ان کے بڑوں نے نیکی کی تھی، آج خزانے کی حفاظت ہوگی، ان کی نسلوں میں سے کسی نے دعا مانگی ہوئے تو وہ بچے بن گئے، صدق والے، سچائی والے اور مومن بچے الحمدللہ، اور ایسے بچے ایجوکیشن آفیسر EDOز جو کچھ بھی آتا ہے وہ ماڈل، اس کا جو رانا سکندر صاحب منسٹر ہے وہ بس کہتے ہیں میں فرسٹ پرائرٹی اسکول کو دیکھنے آؤں گا، فرسٹ پرائرٹی، آئی ہیونٹ سین سچ اے اسکول، میں فرسٹ پرائرٹی پہ اسکول کو رمضان میں دیکھنے آؤں گا نا، 1-to-1 اس میٹنگ تھی تو اس نے اتنا مشن اور گول کو اپریشیٹ کیا اس چیز کو، کاش ہم اپنے شہر کے لیے کسی پلس پوائنٹ کو سمجھ سکیں کہ یہ کیا بن سکتا تھا اور ہم کیا مل کے اس کو مزید بنا سکتے تھے، اس کی کوالٹی اور بہتر کر سکتے تھے، اس کی چیزوں کو کیسے ہم کیا، ہم نے سب نے مل کے، اگر اس کی مونٹسری دیکھے تو انٹرنیشنل لیول کی ہے، ارلی از انٹرنیشنل، IB لیول انٹرنیشنل لیول کے، جو بچے وہاں سے نکل رہے ہیں شکر ہے اوپر تک آ رہے ہیں، ایکسیپشنل بچے، اور میں کہتی ہوں آپ ان بچوں سے ملیں گے نا، کبھی میں O لیول کے بچے بلاؤں گی، ان بچیوں کو بلاؤں گی، ان کا پردہ دکھا، سادی بچی ہیں، سمپل، انہیں کوئی پتہ ہی نہیں کہ میک اپ کوئی چیز یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، کبھی فیس بک پہ جا کے تو دیکھیں کہ چیز کیا ہے، وہ چیز ہے اللہ نے، مطلب انسان حیران ہو جاتا ہے یہ معجزہ ہو کیسے گیا اللہ تعالیٰ، یہ میریکل ہوا کیسے، اس لیے دور دور نہیں بیٹھے رہنا چاہیے، دین کے کام میں ان کو شریک مشورہ، بڑے سے بڑا گناہ بھی مجھ سے ہو گیا تو پھر بھی وہ گناہ اتنا بڑا نہیں ہو سکتا کہ جنگ بدر ہروا دی ہو، جنگ احد ہروا دی ہو، تو پھر بھی اللہ نے کہا ساتھ لگا کے رکھو اور کسی راہ میں مستقیم ہو جائے، اللہ بھروسہ۔ مشن بند ہے نا، یہ ابھی ریکارڈنگ میری یہ والی بند کریں